یہ میرا حسین ہے، یہ میرا حسین ہے. جو محبت کرے گا مومن ہوگا، جو حسین سے نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا. بولو بھائی ساتھ میں بولو، جو حسین سے محبت کرے گا وہ نہیں، ساتھ میں بولو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا حسین ہے، یہ میرا حسین ہے. جو ان سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، جو ان سے نفرت کرے گا وہ. یاد رہے گا؟ ساتھ میں کہو، حسین سے محبت کرنے والا نہیں ایسے نہیں، پورا مجمع کہے گا. یہی تو بیان کا خلاصہ ہے. حسین سے محبت کرنے والا، اور بلند آواز سے حسین سے محبت کرنے والا، اور حسین سے نفرت کرنے والا. اور بولو ہم لوگ حسین سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے، اس لیے کہ ذرا بھی ڈیمیج ہوا تو ایمان ختم ہو جائے گا. حسین کی محبت میں ڈیمیج مت آنے دینا. ہاں حسین کی محبت کو بالکل کلیئر رکھو، صاف رکھو. ذرا بھی آنچ آئی ایمان ختم ہو جائے گا. اللہ حفاظت فرمائے. ساتھ میں کہو، حسین سے محبت کرنے والا، بولو نا، حسین سے محبت کرنے والا مومن ہوگا، حسین سے نفرت کرنے والا منافق ہوگا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین ریحانۃ الجنہ. اللہ کے رسول نے فرمایا میرا حسین یہ تو جنت کا پھول ہے، یہ تو جنت کی خوشبو ہے، یہ تو جنت کے جوانوں کا سردار ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں حسین سے محبت کرتا، حسین مجھ سے محبت کرتا، اور جو ان سے محبت کرے گا مومن ہوگا، جو نفرت کرے گا وہ. حدیث میں لکھا، بخاری کی حدیث، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم علی الصبیان. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ گزر رہے ہیں، میدان میں بچے کھیل رہے ہیں، لیکن پہلے سلام کرنے والے کون ہیں؟ تو یہاں بھی عصر کا وقت ہے. یہاں سننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے، صحابہ بچے کھیل رہے، اللہ کے رسول میدان میں آئے، السلام علیکم. سارے بچوں نے، ارے بولو بولو، سارے بچوں نے. اب سننا، ایک بچہ کھیل رہا تھا، بہت سارے بچے کھیل رہے، ایک بچہ کھیلتا تھا. اللہ کے رسول قریب گئے اور اس بچے کو یوں اٹھایا، پیشانی کو چوما اور سینے سے لگا لیا. ایک بچہ کھیل رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی کو چوما، ہاں اٹھایا، سینے سے لگایا، اور اس کے بعد بچے کو رکھ دیا اور کہا جاؤ کھیلو. خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ آپس میں باتیں کر رہے، یہ کس کا بچہ ہے؟ بھائی بڑے عجیب بات ہے، اتنے سارے بچوں میں اللہ کے رسول نے ایک بچے کو اٹھایا، پیشانی کو چوما، سینے سے لگایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ کھیلو. تو سارے صحابہ آپس میں باتیں کرے کہ یہ کن کا بیٹا، کہ اللہ کے رسول رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں اٹھایا. ارے نبی نے پیشانی کو چوما اور نبی نے سینے سے لگایا، یہ کس کا بیٹا ہوگا؟ صحابہ آپس میں باتیں کرے، لیکن ہر ایک کا جواب نہیں معلوم، نہیں معلوم، نہیں معلوم. تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کو ڈائریکٹ پوچھ لو نا کہ آپ نے جس بچے کو اٹھایا کس کا بیٹا ہے. چنانچہ ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، وہ کون بچہ تھا؟ اتنے سارے بچوں کے بیچ میں آپ نے ایک کو اٹھایا، آپ نے پیشانی چوما، آپ نے گلے لگایا، کون بچہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا ادری، مجھے نہیں معلوم کون ہے. کیا فرمایا؟ بولو بولو، کیا فرمایا؟ لا ادری، نہ مجھے نہیں معلوم. کہا اللہ کے رسول آپ انت لا تدری، اللہ کے رسول آپ کو نہیں معلوم، تو پھر آپ نے اتنے سارے بچوں میں ایک ہی بچے کو کیوں اٹھایا اور اسی بچے کی پیشانی کو کیوں چوما اور اسی بچے کو آپ نے گلے سے کیوں لگایا، اپنے سینے سے کیوں لگایا، اور آپ کہتے ہو آپ کو نہیں معلوم؟ اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ انا لا ادری، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا وہ بچہ کون ہے. ہاں اتنا جانتا ہوں، میں نے جو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور پیشانی چوما، میں بچے کو نہیں جانتا اس کا باپ کون ہے کیا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ بچہ کل شام کو میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا. اب تو سنتے جاؤ، یہ بچہ کل شام میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا. اس وقت حضرت جبرائیل آئے تھے اور حضرت جبرائیل نے آ کر کہا تھا اے پیارے نبی یہ بچہ جنتی ہے. جبرائیل نے کہا تھا یہ بچہ جنتی ہے. تو میں نے اس وقت جبرائیل کو پوچھا تھا کہ یہ بچہ جنتی کیوں ہے؟ کہا اس لیے جنتی ہے کہ اس بچے نے تمہارے نواسے کو خوش کر دیا ہے. کہا یہ بچہ جنتی ہے. کیوں جنتی ہے؟ اس لیے کہ اس بچے نے تمہارے نواسے حضرت حسین کو خوش کیا، اور جو حضرت حسین کو خوش کرتا ہے، چاہے بچپن میں خوش کرتا ہے، ارے چاہے کھیل کے خوش کرتا، جو نبی کے نواسے کو خوش کرے، ہمارے نبی فرماتے وہ جنتی ہوتا. اسی لیے میں نے بچے کو چوما کہ سارے بچوں کے بیچ میں وہی مجھ کو جنتی نظر. اور اگر آج ہم سب مل کر حضرت حسین کو خوش کرے تو بتاؤ جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟
حضرت حسین کو خوش کرنے والا جنتی، حسین کا دامن پکڑنے والا مومن، اور حسین سے نفرت کرنے والا حضرت حسین کا میدان کربلا میں جانا۔ میرے پیارو، آپ کو ایک صحیح بات بتاؤں، بیان کرنا بہت آسان ہے، میں کرتا ہوں، روزانہ بیان کرتا ہوں، لیکن جب یہ موڑ پر میں آتا ہوں تو آپ معاف کرنا، میرے لیے بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے، بیان کرنا بہت آسان ہے، لیکن جب میں کبھی یہ سوچتا ہوں کہ کربلا کے دن نبی کے نواسے پر کیا گزری ہوگی، تو میرے جیسا نالائق بھی تھوڑی دیر کے لیے سناٹے میں آ جاتا ہے۔ میرے پیارو، وہ کیسا دن تھا؟ کربلا کا میدان، جمعہ کا دن، ساتھ میں بولو کون سا دن؟ جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا۔ فجر کی نماز حضرت حسین نے اپنے جماعت والوں کو پڑھائی۔ بولو، حضرت حسین نے فجر کی نماز اپنے جماعت والوں کو، اور حضرت حسین کی جماعت میں کتنے تھے؟ اس میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، سب ملا کر زیادہ سے زیادہ 155 یا 175، بھائی کچھ لوگوں نے 155 بتائے، کچھ لوگوں نے 175، اس سے زیادہ آدمی نہیں تھے، اس میں عورتیں بھی اور سامنے کا لشکر کوئی 8000 بتاتا، کوئی روایت میں 12000، یہاں تک کہ 40000 کا بھی ذکر ملتا ہے۔ میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی۔ سننا، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب آمنے سامنے بات چیت شروع ہوئی اور اخیر میں یہ معاملہ آیا کہ حضرت حسین کو مجبور کیا گیا کہ تم گناہ کو قبول کرو، تم گناہوں کو، خیر وہ بہت لمبی داستان ہے، کتابوں میں آپ پڑھو گے۔ حضرت حسین نے قبول نہیں کیا۔ بولو، حضرت حسین نے قبول نہیں کیا۔ میرے پیارو، جب حضرت حسین نے قبول نہیں کیا تو سامنے والوں نے کہا پھر تلوار نکالو، آج تلواریں نکلے گی، ایک دوسرے کے سر کٹیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے نواسے تھے۔ ارے میرے پیارو، حضرت حسین وہ تھے، اللہ کی قسم، حضرت حسین وہ تھے جن کے بدن میں اگر دودھ دوڑتا تھا تو ماں حضرت فاطمہ الزہرا کا دوڑتا تھا، آپ کے بدن میں اگر لہو دوڑتا تھا تو شیر خدا علی مرتضیٰ کا دوڑتا تھا، اور آپ کے سر پر اگر کسی نے پیار کا ہاتھ رکھا تھا تو اس نبی نے رکھا تھا۔ اللہ کی قسم، جن سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسین نے آخر میں اعلان کر دیا، ہاں مقابلہ ہوگا، نبی کا نواسا ہوں، علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا نور نظر ہوں، میں گناہ برداشت نہ کروں گا۔ نبی کا نواسا گردن کٹا تو سکتا، لیکن گناہ کے سامنے گردن جھکا نہیں سکتا۔ میرے دوستو، اب سننا، وہ بڑا عجیب معاملہ تھا، جمعہ کا دن، فجر کے بعد کا وقت، سامنے والوں نے کہا مقابلہ ہوگا، ایسا مقابلہ ہوگا، تمہارا ایک ہمارا ایک، ایک ایک، ون بائی ون، تمہارا ایک آئے گا، ہمارا ایک آئے گا، تمہارا ایک آئے گا، ہمارا ایک آئے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، اپنے پوری جماعت پر ایک نظر ڈالی اور کہا، من الاول، آج کون ہے جو اللہ اور رسول کی محبت میں سب سے پہلے میدان میں اترے گا؟ کون ہے؟ میرے پیارو، 75 سال کے ایک بوڑھے میاں کھڑے ہو گئے، بولو سبحان اللہ۔ ان کا نام ہے حضرت غرید، نام یاد رہے گا، حضرت، عمر کتنی؟ کھڑے ہو گئے تلوار لے کر۔ حضرت حسین نے کہا، آپ تو میری ابا کی عمر کے، آپ کہا بیٹا آج جانے دے، اور دیکھ آج حضرت غرید کے ہاتھ میں کتنا ایمانی پاور ہے۔ یہ کہہ کر حضرت غرید اپنے گھوڑے پر بیٹھے، اور جیسے بیچوں بیچ پہنچے، سامنے سے آواز آئی، ارے کسی جوان کو بھیجو، بوڑھے کو بھیجتے ہو؟ حضرت غرید کی زبان سے نکلا، ارے آنے دو، یہ وہ بوڑھا ہے جس میں اللہ نے 50 جوانوں کی طاقت کو رکھا ہے۔ حضرت غرید اپنے گھوڑے پر سوار تھے، اللہ کے ولی کی زبان سے نکلا، میرے اندر 50 جوانوں کی طاقت ہے، ایک کے بعد ایک آتا، ایک کے بعد ایک آتا، ایک کے بعد ایک آتا، 50 آئے، انہوں نے 50 کو ڈھیر لگا دیا۔ جب 50 کا ڈھیر لگا دیا تو وہاں سے آواز آئی کہ اگر اسی طرح ہوا تو سب ختم ہو جائیں گے، اس لیے ایک ساتھ میں ٹوٹ پڑو حضرت غرید پر۔ بس یہ آواز آئی اور سارے کے سارے حضرت غرید پر ٹوٹ پڑے۔ ارے میرے پیارو، حضرت غرید کی آخری گھڑی آئی، سر سے لے کر آپ کے پاؤں کے گھٹنوں تک 82 تلواروں کے زخم لگے ہوئے تھے۔ کتنے؟ پورے چھلنی ہو گئے تھے، اور اسی حال میں ان کو چھوڑا اور سب کے سب پیچھے چلے گئے۔ حضرت غرید پورے لہو لہان خون میں تڑپ رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے، قریب آ کر کہا، غرید کامیاب ہو گئے، غرید کامیاب ہو گئے، غرید کامیاب ہو گئے، غرید کامیاب ہو گئے۔ حضرت غرید نے کیا فرمایا؟ سننا، حضرت غرید نے فرمایا، حسین اے نبی کے نواسے، میں کامیاب ہو گیا، کعبہ کے پروردگار کی قسم
کامیاب ہو گیا, ذرا آسمان کی طرف دیکھ. حضرت حسین فرماتے میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو میرے نانا جان مسکرا رہے تھے. حضرت غرید نے کہا میرا نبی مجھ سے راضی ہو گیا, میرا نبی مجھ سے. میرے پیارو سنتے جانا, وقت گزرتا گیا, مقابلہ چل رہا ہے. بولو مقابلہ. میرے پیارو یہ بات بولنا بہت مشکل ہے. جمعہ کا دن تھا لیکن چونکہ کربلا ایک گاؤں, اس لیے ظہر کی نماز ہو رہی ہے, مقابلہ ہو رہا ہے اور حضرت حسین ظہر کی نماز پڑھا رہے. ساتھ میں بولو مقابلہ. اور حضرت حسین ظہر کی نماز, جمعہ تو ہونے والی نہیں, ظہر کی نماز پڑھا رہے اور مسافر ہے, 2 رکعت نماز ہوگی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی 2 رکعت پڑھائی, ان کی جماعت والوں نے نماز پڑھی. جیسے سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ. حضرت حسین نے اعلان فرمایا میرے بڑے بیٹے علی اکبر تیار ہو جائے. کیا فرمایا؟ میرے بڑے بیٹے. میرے پیارو آپ بتاؤ, اگر باپ کو معلوم ہو, میرے کو معلوم ہو کہ میرا بیٹا جائے گا واپس نہیں آئے گا, بتاؤ باپ کا دل پر کیا گزرے گی؟ حضرت حسین کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ فرمایا میرے بڑے بیٹے علی اکبر آ جائے. میرے دوستو وہ بیٹا بھی کیسا فرما بردار, علی اکبر جن کی عمر 15 یا 16 سال, کیسا فرما بردار اور کیسا باپ کے دل کو رکھنے والا بیٹا. فوراً گھوڑے پر بیٹھ گئے اور کہا ابا میں چلا. حضرت حسین نے فرمایا بیٹے ایک بار باپ کی پیشانی تو چوم لے اور ایک بار مجھے گلے تو لگنے دے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, اپنے بیٹے کو گلے لگایا, پیشانی کو چوما اور کیا کہا, بیٹا جا, بیٹا جا, آج حق اور باطل کا مقابلہ ہے, بیٹا جا, شہید ہو جا. قیامت میدان میں تیرے نانا اور ہم سب ساتھ میں ملاقات کریں گے. میرے پیارے دوستو سننا, علی اکبر گئے, جوان تھے نا, ارے بولو نا جوان بیٹے تھے نا, ہماری بھی اولاد ہے نا, تھوڑی دیر کے لیے سوچو ہماری بھی اولاد ہے نا. وہ گئے, کتابوں میں لکھا کہ تھوڑی دیر میں یہ خبر آئی, بھائی وہ تو چلے گئے گھمسان میدان میں چلے گئے, تھوڑی دیر کے بعد سارا لشکر پیچھے ہوا, خبر ملی کہ بیٹے کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں. میرے پیارو حضرت حسین کیسے دل سے آگے بڑھے اور اپنے بیٹے کے دونوں ٹکڑوں کو اٹھا کر جب واپس آ رہے تو گھر میں پیچھے خیمے میں عورتوں کی آواز آ رہی کہ حسین خیمے میں آؤ, حسین خیمے میں آؤ. انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کے جنازے کے 2 ٹکڑے رکھے اور اس کے بعد میں حضرت حسین دوڑتے پیچھے گئے تو گھر کی عورتوں نے کیا کہا, کہ آپ کا چھوٹا بیٹا وہ دودھ پیتا بچہ علی اصغر وہ پانی کے واسطے تڑپ رہا ہے, اب کچھ نہ کچھ کرو اور بیٹے کو پانی پلا دو. میرے دوستو آخر حضرت حسین بھی تو باپ تھے نا, بولو باپ تھے نا. کیا اپنے چھوٹے بیٹے علی اصغر ان کو اپنے سینے سے رکھا, سینے سے لگایا اور دوڑتے حضرت حسین سیدھے دشمنوں کے درمیان میں پہنچ گئے اور جا کر کہا تم کو مجھ سے دشمنی, میرے بیٹے علی اصغر یہ میرے دودھ پیتے بچے سے کوئی دشمنی نہیں, اس کو پانی پلا دو, ارے میرے بیٹے کو پانی پلا دو. سامنے سے تیر آیا اور ایک تلوار آئی اور بیٹے کے دماغ پر لگی. میرے دوستو وہ جو تلوار آئی وہ پیٹ پر لگی اور میرے پیارو حضرت حسین کے ہاتھ میں بچہ 2 جگہ زخم لگا اور وہ حضرت حسین واپس بیٹے کو لے کر آ رہے, تھوڑی دیر میں اس بیٹے نے بھی جان دے دی. حضرت حسین سننا میرے پیارو, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وہ بیٹے کو لے کر آئے اور جہاں بڑے بیٹے کا جنازہ رکھا تھا وہیں پر چھوٹے بیٹے کو رکھا. آپ میرے دوستو مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں بدن کے بال کھڑے ہو جاتے. حضرت حسین نے اپنا ایک ہاتھ بڑے بیٹے کے جنازے پر رکھا, دوسرا ہاتھ چھوٹے بیٹے کے جنازے پر رکھا اور کہا میرے بچوں یہ مت سمجھنا کہ تمہارا باپ تم سے محبت نہیں کرتا تھا, یہ مت سمجھنا کہ تمہارا باپ تم سے محبت نہیں کرتا تھا. مجھے تمہارا وہ رونا بھی یاد ہے, مجھے تمہارا ہنسنا بھی یاد ہے, مجھے تمہارا کھانا بھی یاد ہے. تلوار تو بہت جلدی ٹوٹے گی. کہا نہ, یہی تلوار کو لے کر میں جاؤں گا, یہ پرانی نہیں ہے. یہ مت کہو یہ تلوار پرانی ہے, یہ مت کہو کہ یہ تلوار ٹوٹے گی. یہ وہ تلوار ہے جو میرے ابا شیر خدا حضرت علی کو استعمال کیا کرتے تھے. وہ تلوار حضرت حسین نے اپنے ہاتھ میں لی, پھر اپنے گھر کی عورتوں کو کہا وہ پرانی چادر نکالو, وہ بکسے میں سے پرانی چادر نکالو. چنانچہ بکسہ کھولا گیا, اس میں سے ایک لمبی چادر نکالی گئی, پرانی چادر تھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر کو اپنے بدن پر رکھا اور کہا لوگوں یہ مت سمجھنا پرانی چادر ہے, یہ وہ چادر ہے جس کو میری ماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ امامہ لاؤ, وہ کالا امامہ حضرت حسین کے سامنے لایا گیا جو آپ نے سر پر رکھا اور رو کر کہا یہ وہ امامہ ہے جو میرے نانا جان محمد الرسول اللہ. میرے پیاروں, میرے بھاؤ نگر کے جوانوں بتاؤ
जाओ, हजरत हुसैन जब घोड़े पर बैठे और सामने गए हैं, वो टूटी हुई तलवार थी, वो पुरानी चादर थी, वो पुराना इमामा था, लेकिन आज भी किताबों में लिखा हजरत हुसैन मैदान में गए और 40,000 का 4 घंटे तक मुकाबला किया। अरे बोलो ना, कितने घंटे तक? कोई मुझे पूछे 4 घंटे तक एक आदमी ने कैसे मुकाबला किया, मैं कहूंगा हुसैन नहीं थे, अली की तलवार काम कर रही थी। बोलो ना, अली की, हुसैन नहीं थे, फातिमा की चादर की बरकतें थी। हुसैन नहीं थे, नबी का इमामा था। 4 घंटे तक आपने मुकाबला किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी किताब में लिखते हैं, हजरत हुसैन 4 घंटा मुकाबला कर रहे, सर से लेकर पेट तक 72 तलवार के जख्म लगे हुए, 72 तीर के जख्म लगे हुए। आपके होठ पर बर्छे मारे गए थे, आपके होठ पर। अब क्या हुआ? मगरिब का वक्त होने वाला है। अरे बोलो, कौन सी नमाज का वक्त होने वाला है? कौन सी नमाज बाकी है? इसलिए जोहर तो पढ़ाई थी, मगरिब का वक्त होने वाला है। सुनना सुनना, कौन सी नमाज बाकी है? थोड़ी देर में हजरत हुसैन ने यूं तलवार रखी, पूरा चेहरा लहू लुहान, पूरा कपड़ा लहू लुहान, तलवार रखी और कहा, क्या कहा? ए लोगों, ठहर जाओ, थोड़ी देर ठहर जाओ, मुकाबला होगा। नबी का नवासा आगे आ चुका, अब पीछे नहीं जाएगा, मुकाबला होगा। लेकिन आप लोग भी असर पढ़ लो और मुझे भी असर। क्या आवाज आई सामने से? पढ़ लो, असर पढ़ लो, हमको नमाज की जरूरत नहीं है। बोलो बोलो, सामने से क्या आवाज आई? नमाज पढ़ लो, हमको जरूरत नहीं। बोलो बोलो, नमाज पढ़ लो, हमको जरूरत। मालूम हुआ नमाज पढ़ने वाला हुसैनी है, और जिसको जरूरत नहीं है वो हुसैन का दुश्मन है। समझ रहे हो मेरी बात? सामने वालों ने साफ कहा, पढ़ लो, नमाज पढ़ लो, पढ़ो, तुम तुम्हारे खुदा के सामने नमाज पढ़ो, हमको नमाज की जरूरत नहीं। मैं भावनगर के उन लोगों को पूछता हूं जिन्होंने आज फजर नहीं पढ़ी, कौन है वो? नहीं जरूरत है ना, तुमको फजर की क्या जरूरत है? अल्लाह ने दिया है ना। कहां भूखा, कहां सुलाता अल्लाह कहां प्यासा तड़पाता है? अभी सबने हाथ उठाया था कि हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। ये तो पहला नतीजा है कि मोहब्बत करने वाला नमाजी है, और जो मोहब्बत नहीं करता वो अपोजिशन में कहता मुझको नमाज की जरूरत। यहां कितने लोग बैठे जिन्होंने फजर 15 दिन से नहीं पढ़ी होगी? वो कौन सी टीम में रखे उनको? अरे बोलो ना, आप बोलो ना, इधर रखे कि उधर रखे? आपने हाथ तो इतने ऊपर किए कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, लेकिन आप दिल पे हाथ रखकर बोलो आप हुसैनी हो। अब तो सुनना, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क़िफ़ू, रुक जाओ, असर की नमाज, उसल्ली सलातल असरी, मैं असर की नमाज पढ़ूंगा, आप भी पढ़ो। उन्होंने कहा तुम पढ़ो, हमको जरूरत। तो हजरत हुसैन ने क्या फरमाया? पढ़ूंगा, पानी दे दो ना, वजू कर लूं, पूरा चेहरा खून से भरा हुआ है, का पानी भी नहीं देंगे। लेकिन हजरत हुसैन ने असर की नमाज छोड़ी? बोलो बोलो, छोड़ी। क्या किया? फौरन तयम्मुम। भाई पानी ना हो तो क्या करना पड़ता? हजरत हुसैन ने तयम्मुम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हजरत हुसैन वो हुसैन है जिन्होंने नबी का हक अदा किया, फातिमा का हक अदा किया, अली शेर खुदा का हक अदा किया। अल्लाहु अकबर। कौन सी नमाज शुरू हो गई? वो सारे के सारे सन्नाटे में खड़े और आपस में क्या कहते हैं? यही मौका है, मार लो, वरना ये नमाज के बाद जो पावर में आएंगे तो सबके छक्के छुड़ा देंगे। कहा यही मौका है, मारो। अब मशवरा हो रहा। मेरे प्यारो, हजरत हुसैन रुकू में गए, अल्लाहु अकबर। फिर हजरत हुसैन समी अल्लाहु लिमन हमिदा, और जब सजदे में गए, अल्लाहु अकबर, हजरत हुसैन सजदे में गए। 3 बदबख्त, कितने? मैं नाम भी बताऊंगा, कितने? 3 बदबख्त आगे आए, 3 आए, जिसमें सबसे पहले बदबख्त का नाम है जुरआ। बोलो क्या नाम है? उसने क्या किया? इतना नालायक कमीना, क्या किया? हजरत हुसैन तो सजदे में थे ना, उसने सबसे पहले हुसैन के सर से इमामा उठाया। भाई इमामा किनका था? नबी का। उसने इमामा लिया और लेके इमामे को उड़ा दिया। मेरे प्यारो, बताओ नबी का दिल दुखा होगा कि नहीं दुखा होगा? नबी का वो इमामा जिनको सहाबा छूने में अपनी जन्नत समझा करते थे, वो जुरआ नाम का बदबख्त आया, उसने इमामा लिया और लेकर उड़ा दिया, और हजरत हुसैन के बाल मुबारक पकड़े और यूं खड़ा किया। हजरत हुसैन तो सजदे में थे ना, बाल मुबारक पकड़कर हजरत हुसैन को यूं आगे किया, और उसके हाथ में तलवार थी, तलवार से हजरत हुसैन के दोनों हाथों को काट दिया।
میرے پیارو حضرت حسین کے نماز میں جب سجدے سے اٹھے دونوں ہاتھ کٹے حضرت حسین تڑپ رہے تھے. ایک دوسرا بدبخت آیا جس کا نام ہے سینان. کیا نام ہے؟ سینان. وہ آیا, اس کے ہاتھ میں لوہا تھا, لوہے کی سلاخ. ارے حضرت حسین تو پہلے ہی سے تیر کھائے ہوئے تھے, پہلے ہی سے تلوار کھائے ہوئے تھے, آپ کا بدن تو چھلی ہو گیا تھا. وہ سینان آیا اور لوہے کی سلاخ لے کر حضرت حسین کے سینے پر مار دیا. ایسا مارا کہ لوہے کی سلاخ اندر چلی گئی. میرے دوستو سننا, تیسرا بدبخت آیا جس کا نام شمر. جس کا نام کیا؟ شمر. وہ آیا, ہاتھ میں تلوار ہے, حضرت حسین کے گردن کو کاٹا اور تلوار کی نوک پر اس کو کھڑا کیا اور کہا ہم لوگ جیت گئے. کیا کہا؟ ہم لوگ. میرے پیارو, پیچھے حضرت حسین کا لشکر تھا نا, زین العابدین. بولو کون؟ امام زین العابدین کی آواز آئی, او بدبختو, تم جیتے نہیں ہو, ہارے ہو. ہمارے حسین, ہمارے ابا حسین زندہ تھے تب بھی گردن اوپر تھی, آج شہید ہو گئے پھر بھی گردن تو اوپر ہی نظر آ رہی ہے, تلوار کی نوک پر اوپر ہی تو نظر آ رہی ہے نا. میرے پیارو مجھے کہنے دو, اب برا نہیں ماننا. حضرت حسین شہید ہوئے. بولو حضرت حسین. لیکن آگے بڑھنے والے کتنے تھے؟ زرعہ, سینان, شمر. زرعہ وہ تھا جس نے حضرت حسین کے بازو کو کاٹا ہے, اور سینان وہ تھا جس نے حضرت حسین کے سینے میں لوہے کی سلاخیں اتاری ہے. شمر وہ تھا جس نے حضرت حسین کی گردن کو اپنی تلوار کی نوک پر کیا. میرے پیارو, ایک بات یاد رکھو, خدا کے دربار میں دیر ہوگا لیکن اندھیر. انہوں نے حضرت حسین نبی کے نواسے کو کیا تھا نا. کیا معاملہ ہوا؟ کتابوں میں دیکھو تینوں کا کیا حال ہوا. وہ سب سے پہلا کون تھا؟ زرع نالائق. بولو کون تھا بدبخت؟ زرع, جس نے حضرت حسین کے بازو کاٹے تھے نا. لکھا 3 دن تک تو بہت آرام سے چلا. کتنے دن تک؟ اللہ کے دربار میں دیر ہوئی. کتنے دن؟ 3 دن کے بعد اس کا یہ حال ہوا. کتابوں میں لکھا ہے, پڑھ کر اتنی خوشی ہوتی ہے, اللہ کی قسم ایسا برا حال ہوا کہ وہ 1 مہینے تک سو نہیں سکا. کتنے مہینے؟ اور کیا کرتا تھا؟ یوں آنکھ بند کرتا تھا اور چیخ کر اٹھتا تھا کہ حسین مارنے آ رہے, حسین مارنے آ رہے. ارے گھر والے اس کو کہتے تھے, ارے حسین تو شہید ہو گئے, کوئی مارنے نہیں آیا. کہا تم نہیں دیکھتے ہو, میں دیکھ رہا ہوں, حسین مارنے کے لیے آ رہے. کتنا چلا؟ 1 مہینے تک. اور 1 مہینے کے بعد پھر بری موت مر گیا. یہ حسین کے بازو کاٹنے والے کا, بولو بازو کاٹنے والے کا انجام. دوسرے نمبر پر کون تھا؟ سینان, جس نے حضرت حسین کے سینے پر لوہے کی سلاخیں اتاری. اللہ اکبر. حضرت حسین کے دل پر کیا گزرا ہوگا؟ ارے میرے پیارو, لوہے کی سلاخ کو پورے سینے میں اتار دیا جائے, وہ حضرت حسین کا سینہ پھٹا ہوگا. اللہ کی قسم کیسی تکلیف ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا, سینان پر عذاب آیا. لکھا ہے کہ 3 دن اس نے بھی آرام سے گزارے, اس کے بعد پاگل ہو گیا. کون؟ اور ایسا پاگل ہو گیا, کپڑے اتارتا تھا, ننگا گھومتا تھا, پیشاب کرتا تھا, پاخانہ کرتا تھا, اسی کو چاٹتا تھا. پیشاب کرتا تھا, اسی کو چاٹتا تھا, پاخانہ کرتا تھا, اسی کو چاٹتا تھا. لوگ لات مارتے تھے, وہ پاگلوں کی طرح بھاگتا تھا. 1 مہینے کے بعد وہ بھی اسی حال میں مر گیا. تیسرا کون تھا؟ شمر. اس کے بارے میں تو لکھا, جس نے حضرت حسین کے سر مبارک کو تلوار کی نوک پر اٹھایا, اللہ نے ایسا پٹکا. لکھا 15 دن تک کچھ نہیں ہوا. شمر کو 15 دن تک کچھ نہیں ہوا. اور وہ کہتا تھا, او فخر کے ساتھ کہتا تھا, میں حسین کی گردن کو تلوار کی نوک پر اٹھاتا تھا. 15 دن تک کچھ نہ ہوا. 15 دن کے بعد بھرے بازار میں کھڑا ہے اور آواز آتی ہے, بھاگو, سب ہٹتے. جنگلی سور آئے ہوئے ہیں. کہاں سے؟ جنگل سے. اتنے سور آئے اور سارے سوروں نے مل کر اس کو اتنا کاٹا, اتنا مارا, اتنا کاٹا کہ کہنے والے بتاتے ہیں کہ اس کی ایک بوٹی کا ٹکڑا بھی کسی کو نہیں ملا. کس نے ختم کر دیا؟ سوروں نے. یہ کون تھے میرے پیارو؟ ذرا سننا, یہ کون تھے جنہوں نے حضرت حسین کا دل دکھایا؟ حالانکہ میرے پیارو, یہ شمر, سینان, زرعہ, یہ تو میں 3 کا نام لے رہا ہوں اس لیے کہ ان کا انجام جو کتابوں میں ملا. لیکن انہوں نے حضرت حسین کا دل دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ بولو ساتھ میں, بولو دکھایا کہ نہیں. اس لیے کہ پہلا آتا ہے حضرت حسین کے بازو مبارک کو کاٹتا, دوسرا آتا حضرت حسین کے مبارک سینے میں لوہے کی سلاخیں اتارتا, تیسرا آتا حضرت حسین کی مبارک گردن کو تلوار کی نوک پر اٹھاتا. اللہ تعالیٰ نے کہا جو میرے نبی کے نواسے کا دشمن ہوگا, اللہ کہتے ہیں میں بھی اس کا دشمن بنوں گا. صحیح بات, غلط بات؟ صحیح بات. اب میرے دوستو, آخری سوال سب لوگوں کو دے رہا ہوں, آئندہ کبھی بیان میں آؤ نہ آؤ,
میرے یہ سوال کو جواب کو سوچتے رہنا، ایمان تازہ ہو جائے گا. آخری سوال، حضرت حسین میدان کربلا میں کیوں گئے؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. حضرت حسین میدان کربلا میں اس لیے کہ آدمی کوشش کرے گا یا تو دین کے واسطے یا دنیا کے واسطے. چوکھی بات ہے بھائی، میں ترکیسر سے بھاؤ نگر کیوں آیا؟ یہ اتنے لمبے کلومیٹر کا سفر کر کے کیوں آیا؟ اور واپس جاؤں گا، کل واپس کہیں اور جاؤں. کیوں؟ آپ لوگ کام پر کیوں جاتے ہو؟ آفس میں کیوں جاتے ہو؟ ارے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی نا. ارے کوئی پاگل ہے کہ نہیں معلوم کہ گھر سے نکلا کیوں اور آیا کیوں؟ حضرت حسین کیوں گئے؟ دنیا نہ. کیوں؟ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دنیا تھی. ارے بولو تھی کہ نہیں تھی؟ تھی. آپ کتاب اٹھاؤ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زمینیں ہیں، مکان ہے، باغ ہے، کھیت ہے، مکہ میں ہے، مدینہ میں ہے اور کوفہ میں ہے. ہر جگہ حضرت حسین کی پراپرٹی ہے. اچھا حضرت حسین کو کرسی چاہیے تھی؟ بھائی آدمی کرسی کے لیے بھی دوڑتا ہے. کرسی چاہیے تھی نہ. اللہ کی قسم حضرت حسین کے پاس وہ کرسی تھی جو کسی کے پاس نہیں تھی. ارے تھی، کسی کے پاس تھی. حضرت حسین کے پاس وہ کرسی تھی کہ ہمارے نبی نے فرمایا ابھی تو 5 سال کی عمر ہے، تم جنت کے پھول ہو، تم جنت کی خوشبو ہو، تم جنت کے جوانوں کے سردار ہو. ارے کوئی حسین کا دل خوش کرے وہ جنتی. تو حسین کتنے بڑے جنتی. کوئی کرسی بھی نہیں چاہیے، دنیا بھی نہیں چاہیے. اس کا مطلب ہوا کہ حضرت حسین میدان کربلا میں کیوں گئے؟ ایک ہی جواب. بولو بولو، کتنے جواب؟ نہیں بولو. اس کے علاوہ کوئی جواب ہو تو مجھے بتانا ہے. کوئی جواب؟ ایک ہی جواب. کیا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دینی فیصلہ کیا. کیا فیصلہ کیا؟ جاؤں گا. ارے بولو. حالانکہ روکنے والوں نے روکا. ارے آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں جا رہے، راستے میں روکنے والوں نے روکا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے روکا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے روکا، وہ فرزدق شاعر نے روکا. بڑے بڑے لوگوں نے کہا حسین مت جاؤ مت جاؤ مت جاؤ. وہ لوگ سب کے سب آپ کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے. حضرت حسین نے ایک ہی جواب دیا، نبی کا نواسا، حق کے واسطے قدم اٹھایا. میں حق کے واسطے گردن کٹا سکتا، اپنے بچوں کی قربانی دے سکتا، لیکن نبی کی زمین پر گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا. بس ایک ہی وجہ تھی، گناہ کو برداشت نہیں. ساتھ میں بولو، گناہ کو برداشت. اس کا مطلب ہوا کہ حضرت حسین کا پیغام یہ تھا. سنو بھائی سنو، آخری بات سن لو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام تھا. ارے بولو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام تھا کہ میں گردن کٹا سکتا لیکن گناہ کو برداشت. اب میرے دوستو، اب تو چلو فیصلہ کرو، فیصلہ کرو بھائی، کون حسین سے محبت کرتا ہے اور کون نفرت کرتا ہے. فیصلہ ہو گیا، ہو گیا. جو گناہ کو برداشت نہیں کرتا وہ وہی پیغام لے کر اٹھا ہے جو میدان کربلا میں حسین لے کر اٹھے تھے، اور جو گناہ کو برداشت کرتا ہے وہ وہی پیغام لے کر اٹھا ہے جو حسین کے اپوزیشن لے کر اٹھے تھے. معاملہ صرف گناہ کا تھا. ارے بولو نا، معاملہ صرف. ارے معاملہ کیا تھا؟ اب میں آپ کو بتا دوں معاملہ کیا تھا. یزید چاہتا تھا کہ حسین میرے ہاتھ پر بیعت ہو جائے. ارے یہی چاہتا تھا نا، یزید یہی چاہتا تھا کہ حسین میرے ہاتھ پر بیعت ہو جائے. حضرت حسین نے کہا نہیں، جو شراب پیتا ہو، جو جوا کھیلتا ہو، جو عیاشی کرتا ہو، نبی کا نواسا حق ہاتھ پر بیعت ہو سکتا، گناہ والے ہاتھوں پر نبی کا نواسا بیعت. بس یہی خلاصہ تھا، گناہ نہیں. اچھا یہ بتاؤ، حضرت حسین کے گھر میں گناہ ہوتے تھے؟ ارے حضرت حسین کے گھر میں کوئی شراب پیتا تھا؟ نعوذ باللہ. کوئی جوا کھیلتا تھا؟ نہ، باہر ہو رہا تھا. لیکن حضرت حسین نے فرمایا، کسی نے کہا حسین چلے جاؤ، تمہارے گھر میں کہاں گناہ ہوتا؟ حضرت حسین نے فرمایا میرے گھر میں گناہ ہوتا، اس لیے کہ پوری دنیا میرے نبی کا گھر ہے. میرے نبی شمال کے بھی نبی ہے، جنوب کے بھی نبی ہے، میرے نبی مشرق کے بھی نبی ہے، میرے نبی مغرب کے بھی نبی ہے، میرے نبی انسانوں کے بھی نبی ہے، جناتوں کے بھی نبی ہے، اور سارے نبیوں کے امام ہیں. تو میرے نبی کی حکومت تو پوری دنیا میں، جہاں جہاں دنیا کے کسی بھی کونے میں گناہ ہوگا، نبی کا نواسا اس کو برداشت. اب بتاؤ میرے پیارو، کون حسین سے محبت کرتا ہے؟ کرو کرو، ہاتھ اوپر اٹھاؤ. آپ نے پہلے بھی تو اٹھایا تھا نا. سب محبت کرتے ہیں؟ ہاتھ نیچے رکھیا. میرے سوال کا جواب دے. اگر میں اور آپ محبت کرتے ہیں، ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں،
अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी है, अल्लाह की कसम हुसैनी है। यहाँ कुछ बच्चों की ज़बान से निकला नहीं, अल्लाह इनके माँ बाप को बहुत उम्र में बरकत अता फरमाए। लेकिन जिनके घरों में है, हजरत हुसैन तो बाहर गुनाह होते थे बर्दाश्त नहीं किया, तू तेरे घर के गुनाह को बर्दाश्त करता? अरे मेरे प्यारो, जिनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं, हुसैनी है। बोलो बोलो, हुसैनी है। जिनकी पैजामा और जिनकी पटलून टखनों के नीचे है, हुसैनी है। जिनके घर में टीवी है, हुसैनी है। जिनकी बीवियों के चेहरे पर पर्दा नहीं, हुसैनी है। हमारे यहां तो शादी का मौसम आए तो एक गाना बजाना, उछलना कूदना, ये हुसैनी है। मेरे दोस्तों, एक बात आपको बताऊं, हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के अब्बा कौन? हजरत अली। बताओ, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर कोई मजबूत ईमान वाला होगा? अरे बोलो ना, कोई मजबूत ईमान वाला होगा? हजरत अली का ईमान, देखो मैं आखिरी बात बता दूं, इजाजत है ना आप लोगों की? इजाजत है ना? एक हजरत अली का ईमान, ओहो शेर खुदा। अरे हजरत अली पर तो अगर बोलने जाओ, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, मेरे सीने में हजरत अली के 100 से ज्यादा वाक़ई है। मैं कसम खाकर कह रहा हूं, मेरे सीने में हजरत अली के 100 से ज्यादा वाक़ई है। लेकिन मैं सिर्फ एक वाक़या आपको बताऊं मेरे प्यारो, अली वो थे, हजरत अली वो थे जिनको किसी ने पूछा सबसे अच्छी रात कौन सी गुजारी? आपने जिंदगी में सबसे अच्छी रात, मेरे को और आपको पूछो तो वही रात अच्छी, फिर दुखी का दुखी। पूछो ना, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा सबसे अच्छी रात, जिंदगी की सबसे अच्छी रात कौन सी? तो कहा मुझे पूछ रहे हो? हजरत अली ने कहा मुझे पूछ रहे हो, हालांकि आप कूफा में थे, हाँ जामा मस्जिद कूफा के वहां के खुतबा दे रहे। किसी ने पूछा अली तुम्हारी जिंदगी में सबसे अच्छी रात कौन सी? हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मुझे पूछ रहे हो? कहा आपको पूछ रहे। हजरत अली ने फरमाया वो रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर के साथ मक्के को छोड़कर हिजरत करने जा रहे और आपने बिस्तर पर मुझे सुलाया है, अपने बिस्तर पर मुझे सुलाया। अली फरमाते अल्लाह की कसम उस रात से बढ़कर कोई रात नहीं थी जिस रात अल्लाह के रसूल ने मुझे अपने बिस्तर पर। तो किसी ने कहा अली वो रात में तो चारों तरफ दुश्मन ने तुमको घेरा था। भाई दुश्मनों ने घेरा था कि इसलिए दुश्मन तो यही समझ रहे थे कि अल्लाह के रसूल सो रहे, हालांकि अल्लाह के रसूल तो चले गए। किनके साथ चले गए? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी, भाई मालूम है ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हिजरत को चले गए। हजरत अली को अपने बिस्तर पर सुला कर गए। सबने कहा वो रात तो बहुत अजीब रात थी, चारों तरफ से दुश्मनों ने घेरा था। कहा भले घेरा हो, मुझको ऐसी नींद तो कभी नहीं आई। कहा वो रात जो मैं सोया हूं, हाँ आराम से सोया, सुबह में उठा तो सबने मुझे घेरा, कहा कि मोहम्मद आईना, मोहम्मद का। तो मैंने कहा मेरे को क्या मालूम। कहा कि तुम उनके बिस्तर पर हो? हाँ। कहा मुझे कहा सो जा, मैं सो गया। वो कहा गए मेरे को नहीं मालूम। हजरत अली कहते वो रात तो सबने कहा, लेकिन ये बताओ ईमान से बताओ वो रात अच्छी क्यों, और आप इतनी अच्छी नींद क्यों सोए, हालांकि चारों तरफ दुश्मन थे, फिर आप। हजरत अली ने आंखों में आंसू आए, फरमाया, सुनना क्या फरमाया। कहा कि मैं बहुत आराम से इसलिए सोया कि मेरे नबी कह कर गए थे अली मेरे बिस्तर पर सो जा, सुबह उठेगा सबको अमानत पहुंचा देना और उसके बाद फिर मदीना आना, मदीने में मैं तेरी मुलाकात करूंगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हर रात सोता हूं, डर लगता है सुबह में उठूंगा कि मर जाऊंगा, सुबह में उठूंगा कि मर जाऊंगा, लेकिन वो रात मैं ऐसे आराम से सोया कि मुझे यकीन था जब तक अली तेरा कदम मदीने नहीं जाएगा